السلام علیکم بھائی، بتائیں گرمی میں کھا رہے ہیں کہ نہیں؟ تربوز سستا ہے، میٹھا بھی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میں بھی لایا ہوں ٹھنڈا کر کے تو کھا رہا ہوں، تو آپ بھی لازمی کھائیں۔ یہ گھومتی چائے والا پروگرام ہے تو اس میں چائے تو نہیں ہے، یہ تربوز آ گیا ہے۔ آپ بھی کھائیں، ٹھیک ہے؟ 40 روپے کلو ہے تو 200 روپے کا بڑا تربوز آ جاتا ہے پوری فیملی کے لیے۔ ہاں جی سر جی، جو مرضی آپ کر لینا۔ یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے گھومتی چائے کا یہ پروگرام ہے، لیکن اس میں چائے نہیں ہے، اس میں تو تربوز آ گیا ہے۔ دوستو، اگر سنجیدہ بات کی جائے نا، جو مرضی کر لے، جو فتنہ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جادو، وہ جو سر چڑھ کے بولے وہ ہوتا ہے۔ ایسا فتنہ جب سے آیا ہے، آپ یقین کریں کوئی ٹی وی پروگرام اس کے بغیر نہیں ہے، کوئی وی لاگ اس کے بغیر نہیں ہے، کوئی گفتگو سیاست کی عمران خان کے بغیر نہیں ہے۔ اتنا بڑا یہ فتنہ ہے، پھیل گیا ہے یہ فتنہ۔ آج کل آپ کو پتہ ہے یہ بیان دیا تھا اس نے، مصدق ملک نے، کہ عمران خان اپنے ٹویٹس ڈیلیٹ کرو اور ہمارے ساتھ مذاکرات کرو اور یہ کرو اور وہ کرو، یہ کیا تھا نا۔ آج رانا ثناءاللہ کا کڑاکے دار بیان آیا ہے اور رانا ثناءاللہ نے کہا جی کہ بس ختم، جو انہوں نے کرنا تھا نا انتہا وہ کر دی ہے، اب کوئی مذاکرات نہیں ہونا چاہیے، اب اس کی زبان میں ہی اس کو جواب دیا جانا چاہیے۔ یہ صحیح رانا ثناءاللہ نے آج میرے خیال بات کی ہے، ورنہ یہ کل تک تو یہی کہہ رہے تھے کہ مذاکرات کرو مذاکرات کرو۔ اب مین اس کا وہی وجہ بنی ہے کہ جو اس نے ٹویٹ کیا ہے، اور وہ اتنا گندا ٹویٹ ہے مشرقی پاکستان کے حوالے سے کہ اس کے اوپر اب کارروائیاں تیز ہو گئی ہیں اور یہ پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے۔ اور ابھی یہ سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی کہ آج مراد سعید کا ایک ٹویٹ آ گیا۔ تو مراد سعید نے یہ کہا ہے کہ جناب علی، اب وقت آ گیا ہے، اذان کا وقت آ گیا ہے، نکلو باہر، اپنے چیئرمین کو بچاؤ اور پاکستان کو بچاؤ اور لڑنے کا وقت آ گیا۔ یہ ٹویٹ آج پھر اس نے کی ہے۔ ویسے سر جی، حکومت کی بھی انتہا کی نکمی حکومت نہیں ہے ہماری۔ سال ہو گیا ہے، مراد سعید جو ہے وہ حماد اظہر، مراد سعید اور یہ بھگوڑے جو جتنے ہیں، زلفی بخاری اور شہباز گل، یہ ان سے نہیں پکڑے جا رہے۔ یہ سنجیدہ ہے ہی نہیں، اس میں کیا ان کیا کرنا ہے، یہ سنجیدہ ہی نہیں ہے، پکڑنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ ان کے ٹویٹ آ رہے ہیں، یہ ٹویٹ ایسی چیز ہے یا میسج ایسی چیز ہے، یہ اسی وقت پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ تو ان کو نہیں پتا مراد سعید کے کہاں سے آ رہے ہیں، شہباز گل کے بیان کہاں سے آ رہے ہیں، یہ خود ہی ڈھیل دے رہے ہیں، اب ان کی مرضی ہے۔ بہرحال رانا ثناءاللہ نے یہ بیان دیا ہے یہ کہ جناب عمران خان کے ساتھ اب مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، اب اس کے ساتھ جو ہے آئینی طریقے سے اس کے ساتھ نپٹا جائے اور اس کے ساتھ کارروائی کی جائے۔ اس کے اوپر کاش کوئی عمل کرنے والا ہو۔ رانا ثناءاللہ نے تو کہہ دیا ہے نا، لیکن اگوں تو بھائی جان بیٹھا ہے، اگوں تو مریم دے چچا بیٹھے نے، جنہیں یہ کام کرنا ہے وہ یہ کام کرنے دے گا؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے عمران کو پتہ ہے کہ جناب پہلے بھی 16 مہینے یہ شہباز شریف وزیر اعظم رہا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوگا، اب بھی اسے پتہ ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہے، اب بھی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ اس کو پتہ ہے، ساری چیز کا پتہ ہے اس کو۔ تو اب کیا کرے؟ اچھا جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے، یہ جو صبح سے ہفتہ شروع ہو گیا، بلکہ آج ہفتہ شروع ہو گیا، اس ہفتے میں کابینہ کی میٹنگ ہے، وفاقی کابینہ کی، اور اس میں اسی ٹویٹ کو سامنے رکھ کے عمران خان کی تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کی کوشش کی جائے گی۔
اور ان کے اوپر پابندی لگائی جائے گی اور ان کے اوپر ایف آئی آریں کاٹی جائیں گی۔ چلے ایف آئی آریں تو ٹھیک ہیں، لیکن وہ پابندی تو پہلے ہی وہ سنی تحریک بن چکی ہے، سنی تحریک بن چکی ہے، وہ سنی تحریک کے نام سے ہوگی۔ اس میں 2-3 جو ہیں وہ عمر ایوب اور یہ علی گوہر، یہ 2 تحریک انصاف کے ممبر ہیں، باقی سنی تحریک کے ہیں۔ تو یہ پھر وہ یہ چلتا رہے گا، سلسلہ یہ چلتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہی صورتحال ہے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے مزید ہم صبح بات کریں گے، تو دیکھتے ہیں کہ آگے مزید کیا ہوتا ہے۔ اگلا ہفتہ بہرحال اہم ہے، سیاسی لحاظ سے بھی یہ سنی تحریک کی جو سیٹیں ہیں اس کے لحاظ سے بھی فل بینچ ہے، اس کے لحاظ سے بھی عمران خان کی ضمانت کے کیس ہیں وہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور جو عدت میں نکاح والا کیس ہے اس کے اوپر بھی نئی چیز آئے گی، سامنے آئے گی۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اگلا ہفتہ کیسے جاتا ہے، تو انشاءاللہ پھر آپ سے بات کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔